نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان نو خطاب فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلی قوماں تے امتاں تے فرض، تاکہ تسی پرہیزگار متقی بن سکو۔ یقینا رمضان المبارک 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، تو ماہ رمضان دے ادب احترام دا تقاضا ہے کہ ہر ایسا شخص جس نو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ قرآن پاک یہ ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تواڈے جو جڑا شخص موجود ہے جس دی زندگی جو ماہ رمضان آ چکا ہے، اس نو چاہیے ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ شروع اسلام یا روزہ سی یا روزے دے بدلے اندر فدیہ سی، ایک مسکین دا کھانا سی، دونوں چو اختیار سی کہ بندہ یا فدیہ دے یا روزہ رکھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار لئی، معذور لئی، جیڑا روزہ نہ رکھ سکے، طبیعت صحت نہ اجازت دے، اس واسطے تے فدیہ قائم رکھے، لیکن صحت مند واسطے فدیے نو منسوخ کر کے روزہ لازم قرار دیتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان دا روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھیا، بعد سارا زمانہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تو اس راہ رمضان دے روزے دے ثواب نو اجر نو نہیں پا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک خلیفۃ المسلمین دی حیثیت نال تشریف فرما سن، تے آپ نے 2 بندیاں نو روزے دی حالت یعنی روزے دے مہینے دن دہاڑے کوئی چیز کھاندے ہوئے کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا تسی کون اور کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے اسی فلاں علاقے چو آئے۔ فرمایا اگر تسی
مدینے پاک دے ہوندے تے میں تانوں کوڑے ماردا کہ ساڈے مدینے شہر بچیاں نے بھی روزے رکھے ہوئے نے، اور تسی ماہ رمضان روزے دے مہینے تسی کھا پی رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی ایک بندے نے بیماری دی وجہ تو، عذر دی وجہ تو، سفر دی وجہ تو، یا کسی بھی سستی دی وجہ تو، نااہلی دی وجہ تو روزہ نہیں رکھیا، اتنا حیات کرے کہ رمضان المبارک دا مہینہ اس دا ادب رکھے، اس دا خیال رکھے، اس دی تکریم دا خیال رکھے۔ ماہ رمضان دا ایک اپنا تقدس ہے کہ سارے مہینے چو اللہ نے سنو خاص فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ جس طرح شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ انہاں ایک مٹی نے اٹھایا اور ان سنگیا تے وہ جو خوشبو آئے تے وہ بڑے فلسفی اور منطقی سن۔ شیخ سعدی فرمان لگے کہ اے مٹی تیرے جو خوشبو کیوں آ رہی؟ تو اس نے کیا مٹی نے کہ میرے کوئی ایک پھولدار پودا، خوشبودار پودا کسی نے بیج سٹیا سی، وہ پیدا ہویا، وہ کھڑا رہا، کچھ عرصہ میرے وجود میرے نال وہ پھول ٹچ رہا، اس دی وجہ تو میرے خوشبو آئی۔ تو ماہ رمضان یہ برکت شان نصیب ہوئی ہے کہ یہ قرآن نازل ہوئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن دی صحبت نال، قرآن پاک دی رفاقت نال، قرآن پاک دے جوڑ نال، قرآن پاک دے نزول نال اللہ نے ماہ رمضان نو خاص عزت اور شرف بخش، کیونکہ اس مہینے قرآن نازل ہوئے۔ ہن عامی بندہ ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ قرآن پاک دے تھوڑا تھوڑا نازل ہوئے اور 23 سال نازل ہوئے، تے ادھر قرآن کہہ رہے کہ ماہ رمضان قرآن نازل۔ دیکھو نا قرآن پاک اپنی تفسیر آپ کر رہے، میرے قرآن دستا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہوئے جے دے وچ قرآن نازل ہوئے۔ پھر اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسا اس قرآن لیلۃ القدر ہی نازل کیتا۔ ہن لیلۃ القدر ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ماہ رمضان دے مہینے چ نازل ہوئے، دوجی قرآن دی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی نازل ہوئے۔ دو آیات دی آپس اندر جوڑ کے میں بنے گا کہ لیلۃ القدر چونکہ ماہ رمضان دے آخری عشرے دی تاک راتاں جو ایک رات ہوندی ہے، تو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے ماہ رمضان دی اس رات نو جنہوں لیلۃ القدر کیا جائے۔ لیکن قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوئے، پھر اس دا ایک رات دے نزول دا کی معنی ہے تے رمضان دے مہینے چ نزول دا کی معنی۔ تو یہ دے ہوتے محدثین مفسرین نے جو بات بیان کی تھی کہ اللہ نے عرش تو لوح محفوظ تک قرآن پاک ایک رات نو فرشتیاں دے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن حضور دے جتھے جتھے ضرورت ہو وہ قرآن پاک لے کے نازل ہو۔ اگر قرآن پاک اکٹھا نازل ہو جائے، اکٹھا، اور دیکھو نا نبی علیہ السلام کنہ سالیں پورا قرآن سریج محفوظ ہویا ہے، 23 سال۔
تو ساڑھے بچے نو 3 سال لگ جانتے پچھو والدین رولا پا دیں دن انہیں سال ہو گئے بچہ قرآن نہیں پڑھیا، انہیں سال ہو گئے قرآن نہیں پڑھیا۔ اصل بچے دے دل دی کیفیت ہوندی، جتنا بچہ توجہ کرے، جتنا بچہ قرآن پاک متوجہ رہے گا اور شرارتاں تو اور دوسری مصروفیات تو جتنا قرآن توجہ زیادہ کرے گا اتنا قرآن سینے جلدی محفوظ ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی ذات دا خور معامل ہے، آپ دا خاص ہے کہ آپ دا دل پاک ہے، وجود بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، لیکن ایک قرآن پاک اس نرم و نازک اور معصوم دل تے 3 سالج کیوں نازل ہویا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جی ہکو واری اسی حضور دے دل تے قرآن نازل کر دے ویا تے حضور دا دل مبارک قرآن و برداشت نہ کر سکیا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ، اسی چاہتے سا کہ حضور دا دل مضبوط رہے۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ دا کلام ہے، اس لیے اپنی برکات اور اپنا اس دا ایک جلال ہے۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، توجہ ہے ماشاءاللہ، آجو بے جو ماشاءاللہ، اولی اولی بندے ٹر دے آسا نا ویسے ہیں میرے انشاءاللہ عشاء والے رال کے نمازہ پڑھ ساتھ، آجو آجو شاہ۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرما اگر قرآن پاک پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے، اللہ دے خوف دی وجہ تو پہاڑ گر پہندے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے محبوب جی ایسا قرآن پاک تو آڑے دے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے، جدوں ضرورت پئی ہے قرآن پاک دی کچھ آیات جبریل علیہ السلام لے کے آئے، وگرنہ جبریل علیہ السلام دے حوالے فرشتیاں دے حوالے سپرد اللہ نے اس رات نہیں کر دیتا سی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں سا قرآن پانو لیلۃ القدر اندر نازل فرمایا ہے، یعنی جس رات اندر آئے ہر رات افضل قرار پا گئی، جس مہینے اندر آیا ہے وہ مہینہ افضل قرار پا گیا ہے، اور جد سینے اندر جمع ہویا ہے قرآن پاک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ذکر نو اللہ نے بلند فرما دیتا ہے سارے جہان اندر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ فرما محبوب برکت و ذات جنہیں قرآن فرقان دی صورت اندر نازل فرمایا لیکون للعالمین، تاکہ میرا محبوب سارے جہانا لی ڈران والے نذیر بن جان اس قرآن دی برکت نال۔ اور جڑا بندہ قرآن پڑھ دا ہے نبی علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے جو بہترین بندہ ہی ہوئے جڑا قرآن پڑھ دا ہے، قرآن پڑھ دا ہے، قرآن پڑھاندہ ہے، قرآن سکھتا ہے، سکھاندہ ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان مبارک آن والا ہے 2 دن بعد، ماہ رمضان کیویں گزاردا ہے مومن، کس طرح گزاردا ہے؟ ماہ رمضان دا پہلا عمل فرمایا من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جڑا بندہ پورے مہینے دے روزے رکھدا ہے، ماہ رمضان دے جڑا روزے رکھدا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان لے اللہ دے ہوتے ایمان پورا ہوئے، ایمان دی حیثیت نال، ایمان دی حالت نال روزے رکھدا ہے۔ جے ایمان نہیں، توحید دے ہوتے ایمان نہیں، رسالت دے ہوتے ایمان نہیں، ایسے بندے دا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، روزے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ روزہ بعد اندر پہلے کیے یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تہاڈے تے فرض نے، مشرک روزہ رکھے تاویں کوئی قبول نہیں، کیونکہ حالت شرک اندر کوئی عمل قبول نہیں ہونا۔ تاں رب نے ایمان دی شرط لائی، ایمانا واحتسابا، اور ثواب دی امید نال، ثواب دی امید نال، ثواب دی امید، ثواب دے لالچ اندر، جنت دے لالچ اندر، ثواب دے لالچ اندر، ثواب دے حرص اندر۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز اندر انہاں لوگاں دا رد فرما دیتا ہے جڑے لوگ آندے نے کہ جنت دی طلب اندر اسی عبادت نہیں کردے، اسی تے اللہ نو راضی کرنے واسطے کردے ہیں، چن جنت دی لوڑ نہیں، جنت دی خواہش نہیں، جنت دی خواہش اندر یہ ثواب تے ارادے نال کوئی عمل کریے یہ تے لالچ بن جانا ہے، لہذا اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنے ہیں، جنت دے لالچ اندر نہیں۔ سن لیجیے عقیدہ صوفیاں دا، ایمانداراں دا عقیدہ نہیں، مومناں دا عقیدہ نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمانا واحتسابا، ایمان بھی ہوئے تے امید کی دی ہوئے، ثواب دی امید ہوئے، جنت دی حرص ہوئے، ثواب دی امید ہوئے۔ ثواب دی امید رکھنا میرے محمد مصطفیٰ دی سنت ہے، جے ثواب دی امید نہ ہوندی تے نبی علیہ السلام عمال دا ثواب نہ بیان فرماندے کہ ایس عمل دا انہا ثواب ملے گا، ایس عمل دا انہا ثواب ملے گا۔ مقصد ترغیب دینا سی، مقصد متوجہ کرنا سی نبی علیہ السلام دا کہ حرص پیدا ہوئے، لالچ پیدا ہوئے، طمع پیدا ہوئے، حرص پیدا ہوئے، رش پیدا ہوئے، محبت پیدا ہوئے کہ عمل کریں گا تے اے ثواب ملے گا، اے اجر ملے گا، اے رحمت ملے گی۔ لہذا ایمانا واحتسابا، جڑا ثواب دی امید نہ روزے ماہ رمضان دے رکھ دے، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے ہیں۔ دوسری حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں پچھلے سال دے روزے رکھے پھر آئندہ سال دے جڑے ہن روزے اگوارن جڑا رکھیں گا، سال دے گناہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان دے روزے دی برکت نال یہ پورے سال دے گناہ معاف فرما دینا ہے۔ خاص کر اس سال ہونے والے گناہ خطاواں غلطیاں وہ ماہ رمضان دے روزے نال معاف کرتیاں جان گیاں۔ حدیث سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے، ایک روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان دا، ایک روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان دا، ایک روزہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تو جہنم نو 70 سال، دوجی روایت اندر 80 سال دی مسافت تک دور کر دینا ہے۔ کتنی مسافت؟ 80 سال۔ کی معنی؟ 80 سال بندہ لگاتار چلدا رہے، لگاتار چلدا رہے، نہ رات نو سمیں نہ دن نو سمیں، تیز ترین گھوڑا ہوئے اس گھوڑے ہوتے سفر کرتا رہے، لگاتار سفر کرتا رہے، 80 سال سفر کرتا رہے۔ جتنا سفر طے ہوئے گا اتنی جہنم اللہ بندے تو دور کر دے گا جڑا ایک روزہ رکھ دے۔ دوجی حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے کونو اللہ ایک خندق دے برابر، ایک خندق دے برابر جہنم دور کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی کتنی لمبی چوڑی خندق؟ فرمایا جتنا مشرق تو لے کے مغرب تک، جتنی مشرق تو لے کے مغرب تک سفر ہے، اتنا دور بندے نو اللہ جہنم تو کر دے گا جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے۔ ایک حدیث سنو صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا میں نیند اندر سام، سیدنا ارباز رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے فرمان دے نبی علیہ السلام نے فرمان نیند دے اندر میرے کل 2 فرشتے آئے ہیں، انہاں 2 فرشتے میں نے اٹھایا اور کیا آؤ ساڑھے نال چلو تو سیر کرائیے، میں نے کئی مناظر وکھائیں گے، میں نے اس خواب اندر میں نے ایک پہاڑ دے کو لے جایا گیا، جان دے ہو نبی دا خواب دین ہوندہ ہے، نبی دا خواب حجت ہوندہ ہے، نبی دا خواب اندر سنین اندر دل جاگدہ رہندہ ہے، نبی دی اکھاں سو جاندیاں نے، نبی دا دل بولو نبی پاک دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، نبی پاک دا دل جاگدہ رہندہ ہے، ہر ویلے دل ہوتے وہی دی کیفیت تاری رہندی ہے، بامی نیند ہوئے بامی بیداری ہوئے، ہر حال وہی دا سلسلہ جاری رہندہ ہے، رب دی رحمت برکات دا نزول جاری رہندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دی خواب دین حجت شریعت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب اندر بڑا منظر ویکھیا ہے، ایک بڑی میں اونچی جے پہاڑی ویکھی تے منو فرشتہ نے کہا ہر پاسوں
اٹھو تساں سیر فرما لئیے تے ذرا اس تو پہاڑی تے چڑھائیے ذرا پہاڑی تے چڑھو حضور فرمایا جو میں پہاڑی تے چوٹی نو بلندی نو ویکھیا تے میں فرمایا اے فرشتے ہو میرے کولوں اتنی اونچی پہاڑی تے نہیں چڑھیا جائے گا فرشتے کہن لگے اسیں تانوں آسانی پیدا کرنے ہاں تانوں سہارا دینے ہاں تانوں آسرا دینے ہاں ذرا چڑھن دی کوشش تے کرو چڑھ جاؤ گے حضور فرمایا فرشتے نو منو پکڑیا تے چڑھان دی کوشش کیندی جدوں میں بالکل درمیان پہاڑی دی تے چوٹی تے نیچے میں چڑھن لگا درمیان اندر پہنچے ہاں تے میں اچانک آوازاں بہت زیادہ شور تے آواز آئیاں میں پوچھا ما هذه الاصوات اے آوازاں کتوں آ رہیاں نے کون آوازاں دے رہے ہیں بڑی عجیب خوفناک آوازاں نے میں نے دسیا گیا او واو اہل النار اے میرے محبوب جی جہنمی بھونک رہے نے کون بھونک رہے نے واو اہل النار یہ جہنمیوں کی بھونک ہے میں کیا جہنمی بھونک رہا ہے فرمایا ہاں یہ اہل النار ہے یہ جہنمی ہے ان کی یہ بھونک ہے ان کی یہ چیخ اور پکار اور بھونک ہے واہ بھونک ہے ان کی میں کہاں آواز دے آ رہی کوئی نظر تے نہیں آ رہا فرما ذرا آگے چلو اور چڑھن دی کوشش کرو حضور فرماتے ہیں میں پہاڑ دی چوٹی جا پہنچیا دوجے پاسے میں کیڑا منظر وینا کہ بہت سارے لوگ نے جنہ دیاں پنڈلیاں ایڑیاں دے کولوں پیراں دیاں ایڑیاں دے کولوں رسے پائے ہوئے نے تے انہاں دیاں لتاں اتانے تے سر تھلانے لٹکائے گئے نے اور انہاں دے بانچھاں نو چیریا ہوئے ہے اور یہ جو پیپ تے خون گر رہا ہے میں پوچھے آئے اللہ دے فرشتیانوں ایک کون نے جنہوں الٹا لٹکایا گیا ہے ایک کون نے جنہوں نے بانچھاں چیر دیتی ہیں گینے جبڑے چیر دیتے گانے ایک کون نے جنہوں نے پیپ تے خون جاری ہے ایک کون نے لوگ جڑے بھونک رہے نے چیخو پکار کر رہے نے فرما محبوب جی توڑی امت وہ لوگ نے جڑا روزے رکھ کے تے پھر روزہ وقت تے نہیں سی کھول دے بلکہ پہلے کھول دیں دے سن ایویں آندے سن چڑی روزہ رکھی ہے بس اڑ ایویں دل کیتا ہے روزہ رکھی ہے بس ایسا کھول دیتا ہے دوپہری کھول دیتا ہے کسی نے عصر ویلے کھول دیتا ہے کس نے افطاری تو پہلے کھول دیتا ہے جدوں دل چاہیا ادوں کھول دیتا ہے فرمایا اے او بدبخت لوگ نے انہوں نے عذاب ہو رہے ہیں اس حدیث دیتا محدثین کرام نے فرمایا جڑا وقت تو پہلے کھولے او بھونک رہا ہے تے جڑا رکھ دا ہی نہیں جیڑا ماہ رمضان اندر روزہ رکھ دا ہی نہیں اللہ کو ڈریے رمضان المبارک دی قدر کیجئے ادب احترام اکرام کیجئے اپنے بچیاں نو بھی روزے رکھوائیے اپنے بچیاں نو بھی تربیت دیجئے اپنے بچیاں نو بھی ٹریننگ دوائی بچیاں تو بھی کوشش کیجئے کہ روزہ رکھن اور روزہ پورا کرن مت عادت پائیے کہ بچہ تھوڑا جا روزہ رکھ لینی تھوڑا جا روزہ نہیں ہوندہ روزہ پورا ہونا ہے بچے نو کہو کہ روزہ رکھے تربیت دیجئے بچیاں نو ادب احترام اکرام ماہ رمضان دا سکھائیے ایسا نہ ہوئے کہ ماہ رمضان دے روزے تسی رکھو لیکن یاد رکھنا نبی علیہ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے تے حفاظت بھی ضروری ہے روزہ صرف رکھنا نہیں روزے نو محفوظ بھی رکھنا ہے روزے نو روزہ سمجھنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ نے میری امت دے جنہاں نو سوائے بھوک اور پیاس دے ماہ رمضان اندر کچھ بھی پلے نہیں پہننا سارا دن بھوکے سارا دن پیاس ہے لیکن بھوک پیاس رہی ہے لیکن پلے کچھ نہیں پیا ثواب نہیں پا سکیا کیوں اکھا انجے چل دیاں رہیاں نے جویں ماہ رمضان تو پہلے چل دیاں سن زبان اویں چلتی رہی ہے زبان دی بواسیر زبان دا گند زبان دی غیبت زبان دی کوڑ زبان دیاں گالیاں زبان دا فسق و فجور زبان دی فاشی زبان دی بے حیائی نہ ڈنگرن معاف کرتا ہے نہ حیوانن معاف کرنا ہے نہ انسانن معاف کرتا ہے نہ بیوی نے معاف کرتا ہے نہ بچیاں نو معاف کرنا ہے نہ بھراواں نو معاف کرتا ہے نہ والدین دی زبان تو محفوظ نے جیڑی شے آئے انہوں گالیاں دیتی جا رہے ہیں فرما سارا دن فسق و فجور یاد رکھیے جیڑا مومن ہوندہ ہے او دا حرام چیزاں تو تے ہر ویلے روزہ ہوندہ ہے جیڑا مومن ہوندہ ہے او دا گالی تو ہر ویلے روزہ ہوندہ ہے جیڑا مومن ہوندہ ہے او دا غیبت تو ہمیشہ روزہ ہوندہ ہے جیڑا مومن ہوندہ ہے او دا گناہ تو ہمیشہ روزہ ہوندہ ہے روزہ حرام چیزاں نو چھوڑن دا نام نہیں حلال چیزاں نو صبح تو لے کے ساری تو لے کے شام تک کھانا حلال ہے
انہوں چھوڑنا روزہ ہے، پینا حلال ہے، انہوں چھوڑنا روزہ ہے۔ جناب اسی طرح جیڑیاں چیزاں جائز نے حلال نے انہاں دا ترک کرنا، شہوات دا ترک کرنا، طعام و شراب دا ترک کرنا، کھانے پینے دا ترک کرنا، انہوں روزہ کیا جانا ہے۔ حرام چیزاں تو ہر ویلے مومن روزے دے اندر ہوندہ ہے۔ جس بندے دا وجود روزے اندر نہیں، صرف میدا روزے اندر ہے کہ کوئی چیز کھانی نہیں پینی نہیں، زبان روزے اندر نہیں، اکھاں تے کان روزے اندر نہیں، سارا دن جناب اکھاں نال میچ ویکھی جا رہے ہیں، فحاشی بے حیائی کیتی جا رہے ہیں، کناں نال سارا دن گانا سنی جا رہے ہیں، سہری کھا کے ستا ہے، نہ زور نہ اثر، نماز پڑھی نہیں۔ یاد رکھنا ایک مسئلہ سینے اندر بٹھا لو، پوری ذمہ داری نال بات کہہ رہے ہوا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس تے روزہ فرض ہی کوئی نہیں، اس تے روزہ کونے جے فرض، وہ این تکلف نہ کرے آئے روزہ با۔ بندہ جو بے نماز ہے انہیں روزہ رکھ کے کی کرنا؟ بے نماز تے کافر ہے، روزہ تے مومن تھے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان پہلے کتبہ علیکم الصیام، بعد اندر بے نماز تے روزہ فرض نہیں۔ جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں جناب روزہ نہیں، اس تے روزہ نہیں، وہ تے جناب سزائے قابل تعزیر اسلامی حکومت فرض سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتوی ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں جیلے پا دیتا جائے اور اس دی سزا ادھو تک جاری رہے، قید ادھو تک جاری رہے جب تک توبہ کردہ، توبہ کرے نہ بے نمازی تو نماز چھوڑن تو توبہ کرے پھر جیل چو کڑے آ جائے۔ امام احمد بن حنبل فرما دینے بے نماز نو توبہ دا موقع دیتا جائے، یہ توبہ کر لوے تے ٹھیک ہے نہیں تے قتل کر دیتا جائے۔ روزہ کہتے رہ گئے، بندہ ہی نہیں رہا تھے، فرمایا اس نو قتل کر دیتا جائے جڑا نماز دا تارک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے، سید پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس نو تے اگر مر جائے تو دا جنازہ نہ پڑھیا جائے اور انہوں مسلمانہ دے قبرستانہ دا دفن نہ کیتا جائے، نہ غسل دیتا جائے، نہ کفن دیتا جائے، ایویں کسی گدے دے پچھے کسی جانور دے پچھے اس نو بن کے نا او دے پیراں چو رسی پا کے بن کے ایویں گڑے اندر جا کے سوٹ کے تو مٹی پا دیتی جائے، او دی نہ موڑیاں تے چان دے لائے کہ دا موڑے تے چانا ہے جیدہ جنازہ پڑھنا ہے تے جنازہ او دا ہے جڑا نماز پڑھ دا ہے، بے نماز دا تے جنازہ ہی کونی اسلام اندر۔ اگر پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو پڑھیے اس حوالے نال بے نماز دے اولنا سب تو سخت ترین ائمہ کرام دے وچوں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ فرما دینے جے دی بیوی بے نماز ہوئے تے مرد نمازی ہوئے انہاں دا نکاح آپس اندر قائم نہیں رہ سکے گا۔ جدوں بیوی نماز چھڑ دے گی نا جناب نکاح ٹوٹ جائے گا، تے جدوں دا شوہر نماز چھڑ دے گا نکاح احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما دے تو آڑے دے سارے دے ترٹے پہ ہونے کسی دا رہ گیا جو ہونے پیچھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما دے جدہ باپ بے نماز توجہ فرمائیے، جدہ باپ بے نماز ہے اس دی وراثت آگے نہیں چل سکے گی، وہ دے حکم کفار والے لگ جانگے۔ بے نماز بچہ باپ دا وارث نہیں بن سکے گا، انہوں وراثت کو نہیں لگ۔ بے نماز بچہ زمین جو وارث نہیں بن سکے گا کیونکہ وراثت مسلمان اندر ہوندی ہے تو مسلمان دی وراثت کافر لے سکتا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز نہیں روزہ نہیں، روزہ نمازی لئیے، روزہ زکاة دیون والے لئیے، پہلیاں دو صفات پوریاں کرو، نماز پہلے نماز دے ساتھ زکاة دونوں لازم ملزوم نے، نماز ہے تے زکاة ہے تے نماز ہے۔ جس بندے دی نماز ہے اتنا صرف فرق ہے کہ نماز ہر مومن مسلمان مرد عورت تے فرض ہے، زکاة صاحب نصاب تے فرض ہے۔ جدوں بندہ صاحب نصاب ہو جائے زکاة واسطے پیسہ ہو دے کول آ جائے اس تو بعد زکاة نہ دے وے تے بے نماز جویں کافر ہے میں زکاة خور بھی کافر ہو جانا ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونتے ساری زکاة کھاندے بے نماز نے، پوری زکاة ہے شہر جو نا ہر چوک چورائے دسترخان لگے ہوئے سارے بے نماز ہیں لین لاغ روٹی کھا رہے ہوندے بندے سارے فیکٹری والے زکاة انہوں تے ونڈی جان دے۔ بے نماز نو زکاة نہیں دیتی جا سکتی، مومن دی زکاة ہاں بندہ آپ بھی بے نماز ہوئے تے زکاة بھی
آپ بھی بے نماز ہوئے تھے، اپنی زکاة بھی بے نماز دیتی رکھے، پھر تو جے او سور دو ایک جا جو ہے توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ان میرے الوید جو ایڈا سخت لفظ بولے سید سلطان بہو آندین کہ بے نماز نو سور آکھنا بھی سور دی توہین ہے۔ فرماندے سور بھی اپنے رب دی ضرور عبادت کردا ہے، لیکن یہ او بدبخت بد نصیب ہے یہ دا معبود ہی کوئی نہیں، یہ رب بندے نماز نہیں پڑھتا سمجھو کہ وہ دا معبود ہی کوئی نہیں۔ وہ کی آندہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کی مطلب ہے تو بھی کوئی نہیں تے اور بھی کوئی نہیں، نہ میں کدی تیری عبادت کیتی ہے نہ میں کدی اسے اور دی کیتی۔ وہ دے کلمے دی کیڑی حیثیت نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جہنم اندر بھونک رہے سنے وہ بندے، روزہ خور بندے، روزہ چھوڑنے والے بندے، لہذا روزہ رکھیے، روزہ ماہ رمضان اندر روزہ رکھیے، نماز پڑھیے تے روزہ رکھیے، لیکن کچھ نمازی ماہ رمضان دے ہو جانے جنہ چاند آنا ہے تے رمضان آنا ہے تے پھر انشاءاللہ مسلمان آنا ہے، تے جو ہی چاند چڑھنا ہے جو ہی عید دا چاند چڑھنا ہے تے نماز گئی، وہ دا بے نماز ہو گیا جو دا پہلے بے نماز سی۔ میں دھوکو کنوں دھوکا دے رہے اور رب نو تے پتہ ہے کہ تو آیا ہے رمضان دا فصلی تے موسمی نمازی ہے، تو نماز رمضان تو بعد کوئی نہیں پڑھنی تے روزہ قبول نہیں جے ہونا، کیونکہ بندہ نو پتہ ہے کہ میں رمضان تو بعد نماز نہیں پڑھنی، رب جاندہ ہے نے نہیں پڑھنی نے توبہ نہیں کی تھی روٹی واحد رمضان اندر شیطان بنے ہوئے ہیں۔ کچھ ہوندہ نے شیطان انشاءاللہ پرسو بعد جاؤنے نا بڑے بڑے شیطان، جدو شیطان بننے تو پھر بھی کیا مسیطہ بھر دیاں، بندہ آدھے نا بنی کیوں شیطان بن دے، میں کہا بن دیں تو مسیطہ بھر دیاں بدے نہ ہوندے۔ کچھ 2-4 سال پہلے دی گالے بندے میں نے پوچھا میں رمضان ایک نماز نہیں پڑھی، تُسی آدھو شیطان بننے ہویا جب بننے ہویا تو میں مسیطے آکے نماز نہ پڑھا، میں جدو ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ مطلب شیطان تے کوئی نہیں نہ بننے ہویا، میں شیطان بننے ہویا۔ حضور نے فرمایا شیطان رمضان بان دیتا جانا، بڑے بڑے سرکش یاتین بان دیتے جاندے، یعنی پھر میں مسجد نماز کیوں نہیں پڑھی، تُسی آدھو شیطان بننے ہوندہ ہے، جب بننے ہویا تو میں پھر نماز پڑھا ہاں نا میں نہیں پڑھی، میں کس بات ہے تو نہیں پڑھی، یعنی کیوں میں شیطان بننے ہوئی۔ اس وقت میں پھر مسیطی نہیں آیا، میں کہ تو آمنا کیوں میں آئی، تو بد ہوئے ہیں کھلنے آتے مسیطیں آویا کم لیا، تو کھلنے آتے مسیطیں آویا، شیطان انسانہ جو بھی ہوندے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، تو تے بدہ رہے ہیں بدبختہ تینوں آپ جکڑے ہوئے ایسی، تو بدہ ہوئے شیطان سے تھائیں تو مسجد جا نہیں سکے جو کھلوں میں آتے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں نا ویکھو نا جی بندہ جو رمضان ہے شیطان بات دیتا جاندہ ہے تو پھر بہت سارے لوگ جڑے نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ سنیے امام نے کہی امرام اللہ نے دا بڑا پیارا جواب دیتا ہے، فرماندن بندے نو بخار چڑھ جائے نا تو کوئی 10-15 دن بخار رہے تو پھر بندہ کمزور ہو جاندہ ہے، کمزور اتنا ہو جاندہ ہے کہ بندہ اٹھ کے چل پھرن تو بھی ذرا مشکل ہو جاندہ ہے، تو پھر بندہ دا بخار تے ویندہ رہا، لیکن اجے کمزوری جڑی ہے نا کمزوری نہیں پہ وینی، تو پھر انہوں خوراک کھواندہ ہے۔ اور یہ حدیث تو بھی ثابت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف فرمائے تو سیدنا علی حضور دے نال بیٹھے آتے کہ کھجورہ آئی ہیں تو حضور کھجورہ کھان لگے تو سیدنا علی بھی کھجورہ نو ہاتھ پائے گا جو کھان لگے، آپ فرمایا علی کھجورہ نہ کھاؤ، یا رسول اللہ میں کیوں نہ کھاؤ، فرمایا توڑا ہونا نواں بخار ختم ہویا ہے آجے تک تسی ایڈی بھاری خوراک نہ کھاؤ تکلیف ہوئے گی۔ حضور نے دسیا بیان فرمایا تیسے نے با ہجے خوراک کھانسی کوئی 10-15-20 دن مہینہ خوراک کھانسی نہ دے وہ کمزوری ختم ہو جاسی، ہجے نواں بخار لت ہے، شیطان جی 11 مہینے تیرے اندر ہی رہا ہے، تیرا دل جکڑی رکھے آس، اور روزانہ رات نو بلا ناغا اندر حضور نے فرمایا ہو رات اندر گزارتا ہے تو پھر جدو سویرے بندہ نہ اٹھے نماز واسطے تو پیشاب ہی کر دیندہ ہے، پورا 11 مہینے تک نواندہ رہا پورے پیشاب نال، دل سیاہ ضمیر سیاہ گناہ کر کے
ہن شیطان بج گیا تے ہجے کمزوری شیطان علی سمجھو بدی وہ اجے نکلی نہیں، اجے وہ سرات ختم نہیں ہوئے، اج ہون گے کل ہون گے، ہمیں رمضان گزر گیا، ادو عید دا چند چڑھ گیا ہے، شیطان مڑ واپس آ گیا، انہیں کہ سنا پھر ہو سکا میں نے کمزوری بہن ہی نہیں دیتا جڑا تو 11 مہینے پہلے رہا، انہیں تک تو پھر آ گیا۔ شیاطین کے وہ اثرات، شیاطین کا وہ بولو براس انسان کے وجود کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تھوڑا کمال نہیں سمجھو کہ تھوڑے وجود اندر خون اندر شیطان کا جنات کا پیشاب مل چکا ہے جیڑا تو انہوں قرآن سنن نہیں دے۔ تسی ڈرامہ چلاؤ، فلم چلاؤ، مجال ہے کسی نو نیند آ جائے تو جس لئے 5 منٹ اینج جمعے تو بعد اینج 35 منٹ ہون 1:30 بجے جمعہ ہوئے 35 منٹ ہوئے سارے اپنی گھڑیاں نہ ہوئے تو نال مولوی والے پوں پل پا پہندے ہو وہ کیڑی شے وکھان دی وہی تو وکھاندا ہے جیڑا تھوڑا کیا تے ہو بیلی جیڑا نال بیٹھا ہے پر تیری مسیح 5 منٹ ود ہوندے پہن بدبختہ تو باہر نکل پھسیا پہ ہے جویں پنجرے وچ پرندہ پھسیا ہو تے مومن انج بیٹھ ہوندا ہے راحت سکون نال جویں مچھلی پانی سے راحت محسوس کر دیئے مومن انج مسیح تے راحت محسوس کر دی۔ ایسے تے پہلے دن نماز تراویح ویکھ لیا جے سوار نو یا منگل نو تراویح ہو سی نا پہلے دن مسجد بھری ہوئے گی دوسرے دن ایک ادھی صاحب گھاٹ تھی جدن اور گھاٹ تھی جدن اور گھاٹ پھر بالکل ایک گھاٹ پھر جو رمضان کا وقت جائے گا ایویں یہ نماز تراویح گھٹتی جائے گی تعداد گھٹتی جائے گی کیوں بیمار ہے انسان قرآن پانو جو نے سندا وجود تے بھار پہ جاندہ ہے بوجھ پہ جاندہ ہے بھار محسوس ہوندہ ہے پڑھئے امام ابن قیم رحم اللہ کی تلبیس ابلیس شیاطین دے وسوسہ شیاطین کیویں جکڑ دے مومنوں کیویں مسلمانوں جکڑ دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ماہ رمضان دا پہلا عمل روزہ رکھیے تے دوسرا عمل جو اللہ توفیق عطا فرمائے کثرت نال قرآن پڑھیے روزانہ قرآن پڑھیے پورا قرآن روزانہ پڑھ لو کوئی رج جیڑے تو علماء کرام آخر میں 3 دن تو پہلے ختم نہیں کریں دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا حضور نے فرمایا جنہیں پہلے ختم کی دینا 3 دن تو بعد اس نے قرآن نو سمجھا نہیں قرآن دا حق اور سمجھنا ہے غور نہیں کیتا یہ تو مطلب یہ نہیں کہ 10 پاریں تو زیادہ پڑھیا نہیں جا سکتا معنی بھی حدیث دو ہی ہونا چاہیے ہے جنہیں صحابہ کرام محدثین نے سمجھا ہے تقاضہ قرآن دے ہے کہ ادب نال احترام نال ٹھہر کے پڑھو 3 دن ختم کرو 10 پارے روزانہ پڑھو لیکن اگر اس تو زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو شریعت جواز موجود ہے کثرت نال ماہ رمضان اچھتے حضور نے خود 2 واری قرآن پاک 2 واری جبریل نو سنایا تو جبریل کو قرآن سنے جبریل دور کرنا دا سی حضور نال کیڑی بار جوڑی سونی لگ دی ہو سی مسجد جو ہوتا نا ایک حافظ بیٹھا ہوتا ایک سامنے بیٹھا ہوتا پورا رمضان وہ سناندہ ہے رات نو پڑھن واسطے تو جدوں جبریل روزانہ دور کرن محمد مصطفیٰ کو لاندہ ہو سی کثرت نال قرآن پڑھی پھر ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ قیامت والے دن قرآن بھی سوارش کریں گا اور روزے بھی سوارش کریں گے روزے بھی بولن گے قرآن بھی بولے گا روزے بولن گے قرآن بولے گا اس حدیث بخاری دیتا محدثین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں جدوں اللہ خود بولن دی قوت دے گا طاقت دے گا آپ بلواوے گا کہ روزے دار اے روزہ تو بول روزے دار واسطے سفارش کر اے قرآن تو بول جڑا تینوں پڑھدا سی اودے واسطے سفارش کر جدوں بولن دی آپ قوت دے رہا طاقت دے رہا ہے تو پھر کیویں ہو سکتا ہے طاقت دے وے بھی صحیح تو پھر مننے نہ کیویں ہو سکتا ہے پھر اللہ ہر صورت مننے گا
قرآن کہے گا یا اللہ انہوں میں ساری رات ذکر جناب قرآن سنن تے پڑھن تے لگیا رہندا سی ماہ رمضان اندر روزہ بولے گا یا اللہ سارا دن بھوکا پیاسا بھوک پیاس برداشت کردا سی روزہ بولے گا روزے دا وجود کوئی نہیں لیکن روزہ بولے گا روزے دی آواز آئے گی روزے دے عمل نو اللہ تبارک و تعالی بولن دی قوت عطا فرمائے گا اے ضروری نہیں لوگاں نے انکار کیتا ہے کہندے نے ویکھو نا جی یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ چینی ہے نا چینی دا دانا ہوئے تے مٹھاس ہوندی ہے تے جے چینی دا دانا ہی نہ ہوئے تے مٹھاس کوئی نہیں ایک ہوندا جاور ایک ہوندا آراس ایک چیز ہو سی کوئی شاید تنبا ہو سی تے کڑواٹ ہو سی جے کڑواٹ وکھری نہیں ہو سکتی تنبے تو وکھری کڑواٹ نہیں ہو سکتی مٹھاس چینی تو وکھریاں نہیں ہو سکتی چینی اتھے پئی ہوئے تے مٹھاس اتھے پئی ہوئے نہیں دونوں رلن تے جور راز ملن تے پھر جناب مٹھاس نو جور چکے گا وجود چکے گا روزہ کیویں بول سکتا ہے منکرین حدیث نے انکار کیتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا باب بن کے فرمایا اللہ پاک دی دو صفات بیان کر کے فرمایا وہ علیم پیئے وہ قدیر پیئے وچ نیچے حدیث لے آ کے وعدہ کیتا ہے یہ دے میں رکھنا ہوئے میں تولنا ہوئے تے میں بلانا ہوئے تے نہیں بلا سکتا تے جے رب نے بلانا ہوئے تے وہ علا کل شئین قدیر ہے کافرہ نے کیا سی نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندو قیامت والے دن بندے سر دے بل چلنا لتاں ہوتا ہونی نے سر تھلے ہونا ہے کیویں بندہ چلے گا آفا من یمشی مکبن علی وجہی کیویں چلے گا تے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جواب دیو کہ میں این چلاواں گا نہیں اس طرح چل سکتا ہے نہیں فلسفے نال عقل نال یا کسی دلیل نال نہیں رب نے فرمایا محبوب جی جواب دیو جڑا پیران دے بل چلان تے قادر ہے اور سر دے بل چلان تے بھی قادر ہے ہر چیز ہوتے علا کل شئین قدیر جو ہوا لہذا روزہ بولے گا سوارش کرے گا اور سوارش اتنی کرے گا کہ روزہ بندے دے درمیان اور جہنم درمیان ڈھال بن جائے گا الصیام جنہ رسول اللہ فرماتے ہیں روزہ پردہ بن جائے گا آگے کھڑا ہو جائے گا کہے گا یا اللہ میں جہنم میں نہیں جان دیاں گا انہوں رکھنا روزہ رکھنا والے انہوں لہذا روزہ رکھیے کوئی پتہ نہیں جے آئندہ سال میں رمضان ساڑی زندگی اندر آوے یا ناوے غنیمت جانی ہے یا انہاں بندیاں نو گنیے ذرا جڑے پچھلے رمضان اندر موجود سن تے اس رمضان اندر نہیں جڑے پچھلے سال صحت مند سن تے اس واری بیمار نے پچھلے روزے رکھ دے رہے تے اس والے روزے نہیں رکھ سکن دے قابل کا جناب اسلام لہذا اس عبرت واسطے چیزیں ہوندیاں نے سوچیے ماہ رمضان دا دوسرا عمل کثرت نال قرآن پاک دی تلاوت کیجئے اور تیسرا عمل ماہ رمضان المبارک دا رات نو اللہ موقع دے نماز تراویح پڑھیے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جڑا پورا مہینہ تراویحاں پڑھے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گا رسول اللہ نے فرمایا جڑے امام دے نال آوے تراویح پڑھن حتیٰ ینصرفا نماز پڑھتا رہے امام نال پڑھتا رہے ادوں واپس جاوے جدوں امام جاوے بعض لوگوں کی عادت ہوندی ہے 3 راتاں حضور نے تراویحاں پڑھائیں لہذا 3 راتاں پڑھنی یاد رکھیے نہیں نبی علیہ السلام 3 رات جماعت کرائیے پڑھیاں آپ نے پورا مہینہ نے پوری زندگی حضور نے پڑھیاں نے کوئی حضور دی رات زندگی دی ایسی ہے ہی نہیں جس رات حضور نے تہجد نہ پڑھے ہون تہجد تراویح اکو نماز تہجد تراویح قیام رمضان قیام اللیل نماز صلاۃ اللیل صلاۃ الوتر یہ ساری نماز اکو نماز دے مختلف نام نے لہذا نبی علیہ السلام نے کدے زندگی بر ناغا نہیں کیتا ہر زندگی دے ہر رات نو آپ نے قیام فرمایا ہے ماہ رمضان اندر قیام کیتا ہے کثرت نال قرآن پڑھی ہے ماہ رمضان اندر نماز تراویح اندر اور تراویح دی رکعات 8 نے نبی علیہ السلام دے جناب زوجہ محترمہ میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے ما کان یزید رمضان والا فی غیرہی رمضان ہویا یا غیر رمضان ہویا حضور نے ساری زندگی رات نو 11 رکعتاں تو زیادہ آپ نے کدے رکعتاں نہیں پڑھیاں 8 رکعت پڑھ دے تے 3 وتر پڑھ دے ساری زندگی حضور دے امام الریت تہجد ہوانا تراویح ہویا اکو تعداد آئی یہی تعداد آئی لوگ آندے نے کہ نبی علیہ السلام نے وی پڑھیا نے سن لیجئے ایویں وی کی تی کئی جاندے جے
دے قرآن پاک اندر نہ تذکرہ ہے نہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث اندر ہے کہ حضور نے بھی پڑھی اور نہ حضور نے زندگی بھر کدے بھی نہیں پڑھیا۔ ایک بندہ دا پھر قیامت والے ساڑیاں تو زیادہ ہو سن تے تواڑیاں تھوڑیاں ہو سن۔ میں کہا بالکل تواڑیاں رکعتاں زیادہ ہو سن تے ساڑیاں تھوڑیاں ہو سن، ساڑیاں 8 ہو سن تے تواڑیاں 20 ہونیاں۔ فرق تے بڑا یار 12 دا فرق ہے۔ جن جے قیامت والے دن نکل آئیاں 20 تساں کدے زندگی پڑھیاں ہی نہیں نا، 8 ہی پڑھ دیو۔ تے جے قیامت نوں 8 نکل آئیاں ساڑیاں تے وچ 20 وچ 8 ہے نہیں ہے نا، ساڑا تو پھر بھی کم ہو جانا ہے، پھاس تے تساں جانا۔ میں کہا گل تے تہاڈی صحیح ہے۔ میں کہا زور دے کنے رکعت فرض پڑھ دو جانے 4۔ میں جے قیامت نوں 8 نکل آئے تو پھر شروع کرنا ہے نا بکال تو زور دے فرض 8 شروع کر دینا، 6 شروع کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت نوں 8 نہ نکل آون، 6 نہ نکل آون۔ جہاں نہیں حدیث 4 ہی ہیں تو میں کہا حدیث 8 ہی ہیں۔ 20 دتاں نکل سن جے کدے ہوئیاں تا یا تے حدیث صحیح لکھیاں ہونا تو پھر تو سمجھ آندی ہے حدیث 20 والی بھی ہے تے 8 والی بھی ہے تو ہو سکتا ہے 20 نکل آون۔ 20 نکل سن کتوں یہ کسے تھلو بور کر کے کرنی ہیں کیڑے پاسوں نکلنی ہیں جدو اسلام ہے نہیں دین ہے نہیں جن پھر بھی ساڑیاں رکعت تے زیادہ ہی نہیں نا 20 نفلی عبادت ہے نا ساڑیاں 20 تے تواڑیاں 8 ساڑیاں نمبر تے زیادہ میں کہا تواڑے نمبر تے زیادہ لیکن قیامت والے معاملہ الٹ ہے جن وہ کیے میں کہ قیامت والے گنتی تے فیصلہ ہونا نہیں، قیامت والے تول تے فیصلہ ہونا ہے۔ الوزن یومئذ الحق، اللہ فرماندا ہے قیامت دا تول تراویاں تلنیاں نے تراویاں گننیاں، بولو قیامت نو تراویاں گننیاں نہیں جانیاں تلنیاں نے وزن ہونا ہے تے ساڑیاں اللہ دی رحمت نال 8 تواڑیاں 36 تو ود نہیں ساڑیاں 8 تے تواڑیاں 20۔ ٹائم ویکھ لو قرآن دی تلاوت ویکھ لو تسی کنے قرآن پڑھ دے ہو تراوی اندر جنے ایک تے میں کہا سی جنے ایک تو پھر میں آکے بات تواڑیاں تے ساڑیاں بات تواڑی وزنی کیویں ہو گیا۔ تلنیاں نے قیامت والے دن تول ہونا ہے، قیامت والے دن تراویاں نو تولیا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم یوزن، بخاری دی آخری حدیث ہے بنی آدم دے اعمال نو تولیا جائے گا کلمات نو بھی تولیا جائے گا، اعمال نو بھی تولیا جائے گا، نماز نو تولیا جائے گا۔ اور اگلی بات سن لو کمال دی، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا۔ صحابہ نے پوچھا عائشہ نے پوچھا مابو جی قیامت والے دن بڑی پریشانی ہوئے گی یہ تو لبنا ہوئے دے کتوں ملو گے؟ فرمایا اندل میزان، جتے تکڑی ترازو ہوئے گا میں اتھے کولوں اتھے ہوں گا۔ عائشہ میزان دے کول حضور نے ہونا ہے۔ ہن تو چینی لینی ہوئے کوئی شے لینی ہوئے بازاروں دکان تو ایک پاسے تسی آکھو دکاندار نوں باتو انج کر با سن 2 کلو چینی دے دے، او ایک پاسے 2 کلو چینی پر رکھ سی تے دوجے پاسے کی رکھ سی؟ وٹا رکھ سی نا۔ ہن قیامت والے دن تواڈے اعمال جدوں وزن ہوئے گا تولے جان گے، ایک پاسے تواڈے اعمال ہون گے دوجے پاسے نبی دی سنت ہوئے گی۔ تلنیاں نے سنت نال پہلی رکعت تل گئی حضور دی پہلی رکعت نال، دوجی تل گئی حضور دی سنت نال، تیسری تل گئی حضور دی سنت، ایویں تلدی آئیاں جدوں 11 پوریاں ہوئیاں تل گئیاں جناب تراویاں تل گئیاں نے حضور دی سنت نال۔ میں دسو 12ویں تلسی کیڑے وٹے نال؟ وٹا لاؤ نا پہلے دے تلے گی کس کے ساتھ؟ 12واں تے وٹے ہی کو نہیں ہوتے۔ حضور عمل کریں گے تو تولا جائے گا۔ اندل میزان، حضور میزان کے پاس کھڑے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں جبریل بھی پاس کھڑے ہوں گے، نیکی کے پلڑے میں وہ چیز رکھنے ہی نہیں دیں گے جو جبریل بدریہ وہی محمد پہ لائے ہی نہیں۔ حضور کہیں گے یہ جبریل کہے گا اے نہ چڑھے جے اس پاسے، اے نہ دوجے پاس رکھو بدعت والے پاسے، یہ تو میں شاید لے ہی نہیں گیا حضور تھے۔ جبریل نے کول کھلوتا ہونا ہے، تولن لگے کوئی ہستی شخصیت کول ہوندی ہے نا، او وزن پورا کرن واسطے تولن واسطے گنن واسطے کوئی چیز کول جناب موجود ہوندہ ہے۔ جب تسی آندے بشا اس چیز دا وزن کرا دے، وزن کرانا والا بندہ کول ہوندہ ہے۔ جب رب کہے گا وزن ہون لگا ہے جبریل پاس ہوئے گا، جبریل ہر نبی کے پاس گیا ہے، سنت ہر نبی کے پاس وہی لے کے آیا ہے، وہ چیز کسی کی تلنے ہی نہیں دے گا جو جبریل بطور دین نبیوں پہ لایا ہی نہیں۔
بھی تراویاں آسمان تو آئیاں ہی نہیں تلسن کے دنال من قام رمضان ایمانا واحتسابا اللہ توفیق دے وے تے آخری تاکرات اندر ہور قیام ودا دو فرمایا من قام لیلۃ القدر جیڑا لیلۃ القدر اندر قیام کرتا ہے اللہ او دے پچھلے بھی گناہ معاف فرما دینا ہے ماہ رمضان دا پہلا عمل روزہ دوسرا عمل قرآن پاک دی تلاوت اور تیسرا عمل تراویح قیام رمضان دے اندر تلاوت جناب تیسرا عمل ہے اور چوتھا عمل توجہ فرمائیے ماہ رمضان دا چوتھا عمل جینا ہے وہ صدقہ خیرات میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ماہ رمضان آندہ اینج سخی ہو جاندے جی میں تیز آندھی چل دیئے اینج اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرنے ایک ہوندی ہے زکاة دا میں ذکر نہیں کر رہا زکاة دینی ہے زکاة تو بغیر تے بندہ مسلمان نہیں حضور نے ساری زندگی اپنا مال اتنا جوڑے ہی نہیں کہ نصاب نو پہنچے دے زکاة حضور دے ہوتے فرض ہوئے حضور کو اتنا مال زندگی بھر جوڑے ہی نہیں حضور نے زندگی جو کیتا ہے زکاة نہیں دیتی حضور نے جو دیتا ہے صدقہ و خیرات دیتا ہے جو دیتا ہے صدقہ و خیرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا حضور سخی سن پھر خاص کر ماہ رمضان اندر حدیث صحیح البخاری اندر ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جے راتوں رات میں نے اللہ پاک اوت پہاڑ سونا بنا کے مالک بنا دے وے تے میں دسو میں کی کرانگا پھر اور تسی ذرا سوچو توڑے جو کسی بندے راتی 2 کلو سونا لاب جاوے تھے وہ پھر سوچے با کی کرے وہ کی کرے سی کدی کدی پتر نہ دیو سب جی میں نے پیسے لاب جانتے میں پتر تن گڈی لے دے میں پیسے لاب جانتے میں تن دکان لے دے میں پیسے لاب جانتے میں تن کوٹھی لے دے میں پیسے لاب جانتے میں ایک دیہڑے بھی جھانگ نہ رہا میں وانیو بیریئر ٹور جاواں میں اتھے ٹور جاواں میں اتھے ٹور جاواں یعنی یہ بندے خیال حضور دا خیال سنو آپ فرماتے میرے صحابہ جی اود پہاڑ 11 یا 13 کلومیٹر اندر پھیلے ہویا پہاڑ اگر سونا بنا دیتا جائے اور میں محمد نو مالک بنا دیتا جائے پھر دسو میں کی کراں صحابہ نے یا رسول اللہ تسی دسو کی کرو گے فرما تیسرے دن دا سورج غروب ہون تو پہلے میرے کول ایک شے بھی نہیں رہے گی سارے دا سارا سونا اللہ دے راہ اندر میں خرچ کر دیاں گا ونڈ دیاں گا غربا اندر یتامہ مساکین اندر ونڈ دیاں گا تقسیم کر دیاں گا اور کنہ ہوتے توجہ فرمائی حضور فرمان دینے 2 بندے ہو جانے جن ہوتے میں محمد نمی رشکاندہ ہے کہ میں محمد انجدہ ہو جاؤں جو میں 2 بندے نے حالانکہ حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں لیکن حضور فرمان میں رشکاندہ ہے ایک قابل رشک لوگ نہیں یا رسول اللہ کیڑے فرمایا جنہوں اللہ قرآن دے وے قرآن دا قاری حافظ بنا دے وے پھر رات نو تہجد اندر قرآن پڑھیا کرے میرا دل کردہ ہے میں اونجدہ ہو جاواں حالانکہ حضور اس تو بھی اللہ افضل و اولا نے لیکن خواہش دیکھی آپ نے فرمایا دوسری میری خواہش تے قابل رشک او بندہ ہے جنہوں اللہ مال دے وے مال دے ون تو بعد او کی کرے اللہ انہوں مال دے وے مال دے ون تو بعد فصلتہو علی حلقتی فی الحق جڑے حق اندر جڑے لوگ مصروف نے حق اندر جڑے لوگ مصروف نے انہوں تے مال انڈیل دے وے پلٹ دے وے اللہ دے راہ اندر فصل مسلط پلٹ اینج بوری جو میں آدھا نا بوری آدھا نا پلٹو انور بھی جادن سلط فرمایا فضلتا ہوں پلٹ دے وے پیسے ان لوگوں پر جو حق کی خدمت میں لگے ہوئے ہاں وہ پتہ لگتا ہے کہ میں کھول دوں فی الحق حق کے لیے حق واسطے حق واسطے پڑھئے صحیح البخاری دی حدیث نبی علیہ السلام حق کے لیے جو لوگ کام کر رہے میں نے کل بھی کہیں یہ بات پرسوں کہی ہے کہ فیصلہ کیجئے اہل حدیث آل و سنہ مالدار لوگ فیصلہ کریں کہ غریبوں نشیوں سگریٹ پین والے لوگوں بے نمازاں دے ہوتے دسترخوان چلا کے خرچ کرنے والوں اللہ کا خوف پیدا کیجئے مجھے بتاؤ جس ملک اندر 1.5 لاکھ دربار ہوں اور جنہ دی ہو رہی ہوئے میں دسو توحید دی اشاعت واسطے پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے یا ان نشیوں پر
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی پڑھیے، آپ نے دسترخوانوں کا اعلان کیا تھا کہ میں روٹی پکاؤں گا اور صحابہ تم تعاون کرو، اور صحابہ کو کہا اور مکے میں کہا ہو کہ تعاون کرو، میں تاکہ غریبوں کو یہاں لین لگا دوں اور کھانے کھلاتا رہوں۔ نہیں، نبی علیہ السلام 13 سال جتنا خرچ کیا توحید کی اشاعت پر، توحید کی تبلیغ پر خرچ، اللہ حلقتہ فی الحق، حق کے اندر وہ لوگ جو مصروف ہیں ان پر خرچ، مدارس پر، علماء پر، جو خاص ہیں حق کی پڑھائی کے لیے۔ مجھے بتائیے، مدارس بنانا اور چلانا فرض اور ضروری ہے۔ جس جماعت کے پاس مدارس نہیں ہے وہ جماعت علمی طور پر کھوکھلی، پہرے دار ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ہے۔ وہ ہمارے شیخ ہیں حافظ اللہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اللہ ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کرے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جسے اونچا سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، وہ فوج کا ادارہ ہے۔ سارے تھلے تے فوج صاحب تو ہوتے تو پتہ لگ گیا اسی تو انوی تسلی ہو گئی اسی۔ وہ سارے تھلے، صدر بھی تھلے تے وزیر اعظم بھی تھلے تے وزیر اعلیٰ بھی تھلے تے وزیر بھی تھلے تے سارے تھلے، سب تو اچھے کیے فوج۔ جنہوں نے بول لائی انہوں دی بول پوری نہیں ہو گئی، سب تو تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرحدوں کے پہرے دار ہیں۔ اصل ڈیوٹی، اصل ذمہ داری، باقی کام کوئی بھی کر دینا، لیکن ذمہ داری یہی ہے۔ سرحدوں کے پہرے دار، جو سرحدوں کا پہرا دے، فوج جو کہ سرحدوں کی پہرے دار ہوتی ہے، لہذا اس سے بڑا عزت والا کوئی ادارہ، بڑا ادارہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کے دو حصے ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک پاکستان کا مقصد اور مطلب ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کے محافظ فوج ہے اور لا الہ الا اللہ کے محافظ علماء امت۔ یہ بھی پہرہ دار ہے، یہ بھی سرحد ہے۔ توحید کی ایک سرحد، ایک لائن ہے، جو اس لائن کو کراس کرے، پاکستان کی سرحد کو کراس کرے دوسرے ملک کا، اس کو فوج پگاتی ہے۔ جو توحید کی حد کو کراس کر کے شرک داخل کرنا چاہے اس کو علماء حق پگاتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید الاسماء و صفات کیا ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ قبروں پر سجدہ حرام ہے، قبروں کی چڑھاوا حرام ہے۔ اگر اہل حدیث علماء نہ ہوتے، بتلاؤ حالت کیفیت کیا ہوتی؟ لوگ نے عقیدہ توحید کو بگاڑا نہیں ہے تو اور توحید کے عقیدے کی حیت کو بدلنے کی کوشش۔ ہم یہ وہ پہرے دار ہیں، وگرنہ کتنی خوشی اور غمی کی بدعات دین کے اندر داخل ہو گئی ہیں ثواب کے نام سے، لیکن اہل حدیث کے علماء کڑے، مدارس نہ ہوتے یہ پنیریاں اور یہ دیے نہ جلتے، اور علماء یہ مدارس ہر سال کوئی نہ کوئی 2 4 5 10 خطیب آپ نئے بلاتے ہیں، نئے سنتے ہیں۔ یہ پیچھے سے مدارس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے۔ ان پر پیسہ خرچ کرنا گویا آپ نے دین کا ایک دیا لا چراغ جلا دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا چوتھا عمل ہے، صدقہ و خیرات، تیزی کے ساتھ صدقہ و خیرات۔ مدارس کا سارا بجٹ جو ہے اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ، تیری زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے ساتھ۔ ماہ رمضان کا چوتھا عمل، اللہ توفیق دے تو آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف دا مطلب میں پنجابی دس دونا بسترہ چوک کے بندہ دھرنا دے کے نہیں بیٹھ جانا، بسترہ چوک کے آگے مسیح تے بیٹھ جانا، میں نہیں ہوں جانا جب تک معافی نہیں ملنی۔ اللہ کے دربار پہ بیٹھ گیا، لیکن اعتکاف جڑا ہے حدیثاں دا نا وہ بھی ویکھن والا ہوندا۔ کئی میں اعتکاف ویکھے پکوڑیاں تو لڑتے ویکھے، افطاریاں لڑتے ویکھے، خیمے چ وڑتے نہیں جی میں اندر تھانا ہے، خیمہ بنا کے نہیں وڑتے اندر، باہر بیٹھے۔ وہ خیمہ بنایا کیوں ہے؟ خلوت لئی، تنہائی لئی، اکیلے بیٹھ کے صرف تجھے رب دیکھے اور تو دے۔ حدیث ہے نا، جدوں بندہ وکھرے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ایک تو ہوتا نا اسی سارے سامنے قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، روزہ، باقی سارے عمال، جدوں وکھرے بیٹھ کے قرآن پڑھے نا
تو رات ہوئے تو وکھرے مطلب بہ کے قرآن تلاوت کر رہے ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے اپنے تے ہستا رہندا ہے جب تک وہ قرآن پڑھتا رہندا ہے، اور اب ہس کے فرماندا ہے فرشتیو اینو کوئی بھی نہیں ویندا، یہ میرے واسطے پہ پڑھتا جے، اینو کوئی نہیں ویندا جے پہ، میرے سوا اینو کوئی نہیں ویندا پیا، یہ میرے واسطے پہ پڑھتا جے، رب ہستا رہتا ہے۔ تو جس نے رب ہنس سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے مسکراتا ہے اس بندے پر، تو پھر قرآن دی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے جڑا پورا وجود عبادت ہے۔ نماز پڑھ دے پہ ہونا ہونا تو نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، جڑا پڑھنی ہے وہ تو لگ گیا ہونا تو اسی رہ گیا میں سارے، جب نماز ہی پڑھنے تو ہو سکتا ہے پر نماز پڑھ دے ہوا میں تسی یا پڑھ دے ہو تو میں ذہنی سرگوت دے ہوا تو تسی ذہنی حویلی بہادر شاہ پہنچے ہو، یہ نماز بھی ہے تو سوچ بھی آ رہی، ایویں دیگر اعمال جب قرآن پڑھا ہوتا نا بندہ قرآن تلاوت جاری سامنے قرآن ہے، اکھ کی ویکھدی پئی ہے قرآن، کان کی پہ سندا ہے اپنا پہ سندا ہے قرآن، تو زبان پڑھ دی پئی ہے قرآن، تو جو تلاوت جاری ہو تو سوچ بھی اور کوئی نہیں آندی، پورا وجود اللہ دے ذکر وچ مصروف ہے، یہ ہو جی پکی تھا عبادت، اعتکاف وچ این جڑ کے قرآن پڑھو، خیمے اندروں نکلو ہی نہ اللہ ضرورت تو علاوہ خیمے سے نہ نکلو، ساڑھے بڑی بھیڑی آتا جمعہ دن خیمے پٹ چھڑ دے جے، میں نہیں سمجھ آتی جمعہ دن خیمے پٹ دے کیوں ہیں، خیمے لگے ہوئے ایک طرف لگا دے خیمے بس مسجدوں میں ایک طرف خیمے لگا دے، سین میں لگا دے، مستقل خیمے لے نا، وہ چادریں جڑیاں لٹکا کے بہ جاندے ہو جیدہ خیمہ بندا ہی نہیں، مضبوط خیمے لے نا، آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے، تنہائی میں عبادت کرنی ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے، میں چادر لٹکا کے پھر وہ دوئی دن کھول چھڑ دے، پھر نماز لٹا میں ہی پڑھ چھڑ دے، پھر جمعہ دن اونجی بجا چھڑ دے، تو پھر جدوں اعتکاف ختم ہوتا آخری دن ہوئے تو اثر ویلے اونجی پڑھ لے دن پہ ہونے اس پاس وینا گھار ایڈا گھابرہ بیٹھ، یعنی ہر عمل ہی خاص کر اعتکاف میں جتنا افراط و تفرید کا ہم شکار ہیں شاید اور کوئی مسلک نہ ہو، ہم نے اعتکاف کی حیثیت کو حیت کو روحانیت کو ختم کر کے رکھ دی، ہم نے صرف نام رکھ لیا ہے کہ اعتکاف مسجد تو باہر نہیں نکلنا، باقی حکا جڑا ہے وہ اعتبار بہ کے پینا ہے کنارے تھے، سگرٹ والے میں یقین جانا میں اعتکاف والے ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے جی وہ توجہ ہے ہاں جانے جی حکا بندہ پی سکتا اعتکاف میں آگے با پی سکتا ہوں میں کیا کہ مار کامنی توڑے کول جب پی سکتا ہے جی میں پی سکتا ہے پر پی سکے تھے اللہ دے میرا آپ ہی نہیں شروع کر دے نہیں میں لیٹرین نہیں پی سکتا میں کہ ایڈی اوپری شاہ جی تو لیٹرین نہیں پینی اس تو بڑی گندی شاہ کوئی ہو سکتی، حکا پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے مسجد کنارے میں بیٹھ کر جس اعتکاف وچ گناہ نہیں چھوڑنا انہوں اعتکاف بیٹھ دی لوڑ کھیڑی ہے، جن اعتکاف وچ حرام شاہ نہیں چھوڑنا وہ دے اعتکاف بیٹھ دی لوڑ کی، اللہ توفیق دے تے اعتکاف بیٹھی، یہ پنجواں عمل ہے، چھواں عمل یار پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کتائی دے بندے کو لو روز رہ گئی، انسان جو ہے کوئی صدقہ خیرات کی کمی ہو گئی، کوئی اعتکاف کی کمی ہو گئی، کوئی تراویح کی کمی ہو گئی، پھر 2.5 کلو فطرانہ دے کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، فطرانہ دے کے پھر عید تے جو ہے ویکھ لو تھوڑی دیر بیٹھے ہوتے آج روزے آئے نہیں تو انہیں عید بھی کرا دیتی، فطرانہ 2.5 کلو پورے تول کے گندم کا جو کا جڑی خوراک کھان دیو 2.5 کلو جنس دو پیسہ نہیں جنس دو، جڑی شاید جنس جو ہوئے جنس جو دے بندی ہے، جڑی شاید پیسے نال دے بندی ہے وہ پیسے نال، قربانی والے دن بندہ آکے میں 80,000 روپیہ دے دینا گاں نہ ذبح کرنا 80,000 روپیہ دینا 80,000 روپیہ نہیں لگنا گاں ہی لگنی بکرا ہی لگنا، یہ فطرانہ جنس ہے پیسے سے نہیں ہے جنس ہے کھانے سے، یہ تومہ ہے کھانا ہے مسکینوں کا غریبوں کا یتیموں کا کھانا ہے انہیں کھانا دے دے، اسی دی ترتیب میں بنائی بس سارے کھولو توجہ ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی پیسے دے بھی دے وے نا اسی ان پیسے جمع کر کے رکھ پھر عید تو پہلے ایک دن سارے وہ خرید کے راشن
پھر ہر گھر میں تاکہ توما کھانا عیدی پہنچے اور ہر بندہ عیدی میں شریک ہو. انہاں دی عیدی ہو جاسی تو آڑے گناہ معاف ہو جاس. تو پھر نہ وہ تے دھوو تے پھر جاؤ مزدوری لین. لیکن مزدوری لین او ویندا جنہیں مزدوری کیتی ہوئے. عید او پڑھن جاوے جنہیں مزدوری کیتی. جنہیں مزدوری نہ کیتی وہ مہربانی کر کے نہ عید ملن دا حق ہے تے نہ عید والے دن باہر نکلن دا حق ہے. روزے رکھے تلاوت کیتی تراویح پڑھی اعتکاف بیٹھا ہے. جڑے اعمال ضروری سن وہ کیتے ہیں. ہن اعلان آیا فطرانہ دیتا ہے دے چھوڑے. ہن فرشتے اترے عید والے دن سویرے اے اہل ایمان نکلو اللہ بلا رہا ہے اور مزدوری دینا چاہتا ہے آؤ. پھر اللہ علیہ پاس جدوں تمہیں پتہ ہوئے نا بیٹھے ایم این اے آمنا ہے تو پھر تسی کوئی پگڑی شگڑی صاف پہندے ہو نا کوئی کپڑے شپڑے صاف. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر غسل کرے نویں کپڑے پائے خوشبو لائے یا اچھے صاف ستھرے کپڑے پائے خوشبو لائے تو پھر ٹرے تو پھر ادھا ہی ذکر کرتا جائے جہدے کول مزدوری لینی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عید پڑھن لگے پتہ کی پڑھنا ہے. اہل حدیث ہوئے عید پڑھن جا رہے ہوئے تو اوپر کی پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بریلوی عید پڑھن جاوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیونکہ تیرا کھاواں تیرے گیت گا وہ حضور کو لین جا رہا ہے نا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا کالی کملی والے. اردو پنجابی اکٹھی اردو عربی پنجابی ساری مکس ہے. تیسرا گھر ٹریا لبیک یا حسین اے بھی عیدی لین جا. اللہ دی قسم ہے اہل حدیث مسلک اینج سونے دا پاس ہے نا کھرا جا رہے فطرت تے جا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی ہے جڑا اس جملے دا مقابلہ کر سکے. بیت اللہ جا رہے اہل حدیث لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. بیت اللہ جا رہے تو اے جا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اللہ نے عقیدہ بھی توحید دیتا ہے این کتاب و سنت مطابق. پھر پہنچے ہے کھلے میدان اندر بیٹھے ہے اور خطبہ سنے ہے. امام دے نال 2 رکعت نماز عید پڑھی. پھر ہر نماز تکبیر دے نال ہاتھاں اٹھایا. ہن اے او رفع الیدین جڑے سارے کر دین آدھے شریر گھوڑے تیرا دمہ نہ ہلاؤ. ہن ویکھو سارے شریر آدھے اگے پیچھے نماز کری نا شریر گھوڑے. ہن عید سارے انج لگن ڈا جے سارے مسالک دے لوگ میں آنا جے ہن کتے اسکنو فی الصلاۃ نماز سکون کرو شریر گھوڑے دے دمہ نہ ہلاؤ. عید دی تکبیرات اندر کیوں رفع الیدین جاری ہے؟ نبی علیہ السلام دی سنت ہے. 6 تکبیرات دے اہل حدیث 12 تکبیرات اندر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات جاری نے. تکبیرات تو بعد جناب عید دی نماز مکمل ہوئی ہے. عید دی نماز مکمل کر کے عوام الناس بیٹھ کر امام خطبے شروع ہوا. خطبہ دیتا ہے تے مستورات عورتیں بھی آئیں نے مرد بھی آئے نے. ہن نبی علیہ السلام عید پڑھان دے تے پھر فرما دے میرے صحابہ صدقہ کرو. عید دے پھر حضور فرمان دے صدقہ کرو. الفطرانہ دے تو ہے رمضان کی تو ہے لیکن محبوب پھر جان دے فاری فرمان دے ہو عید پڑھن آئے ہو پھر صدقہ کرو. عورتہ تک آواز نہ جان دی. حضور فرمان دے بلال مردہ دے صدقہ کر دے آؤ ذرا عورتہ کل چلیے. پھر حضور عورتوں کے پاس جاتے انہیں پھر خود واز کرتے اور واز کر کے فرماتے صدقہ کرو میں تو انہوں جہنم میں زیادہ بیکھیا جے صدقہ کرو. پھر عورتیں حضرت بلال فرماتے میں کپڑا بچھاندہ عورتیں سونے کے اپنے زیورات اتار کے دیتی اور میں پوٹڑی بن کے واپس لاتا. عید والے دن میرے محمد پھر امت سے صدقہ کرواتے. تو پھر حضور فرما دے اب دعا کرو. وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں نماز نہیں پڑھنی لیکن عید کی نماز کے لیے عید کے گاہ میں وہ نکلے نماز نہ پڑھے
لیکن یہ سال بعد آونی ہے تو وہ 2-4 دن دے عارضے دی وجہ تو سال دی دعا تو کتے معروم نہ ہو جائے، وہ نماز نہ پڑھے وکری بیٹھی رہے، کیونکہ ناپاک کی نماز اس نہیں پڑھنی۔ جدوں دعا ہون لگے دعا شامل ہو جائے، مسلمانہ دی دعا تو معروم نہ رہے تو اللہ اس نو بھی معاف کر کے پوری مزدوری عطا کرے گا۔ پھر راہ بدل کے واپس جاؤ، جڑے راہ آؤ واہ محبوبہ تر ایک ایک بات حکمت پری۔ فرمایا ایس رات تکبیرات آندے ہو، ایک راہ گواہی دے گا، پھر دوجے راہ تو گزرو، پھر او قیامت نو گواہی دے گا۔ تو جنہاں دے کوئی معاملات خراب ہے، دشمنی ہوئیاں، انہاں دا راہ بھی بدل جائے گا، سنت بھی قائم ہو جائے گی، تو وجود دی سیفٹی اور حفاظت بھی ہو جائے گی۔ محبوب علیہ السلام نے ایک ایک چیز امت نو بیان کر چھوڑی ہے۔ اللہ کل دعا اللہ ساڑھا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹ آن دی میں معذرت چاہنا، بڑی کلوز خاندانی شادیاں سن، تے میں معذرت کی تھی آئی صاحب کو، لیکن پھر میں اتھو نکلیا خوشاب تو گو تو لوگ رہتے فاروق صاحب جان دے نے بیٹھا، اتھو نکلیا پھر میں 3-4 بجے کوشش کی تھی بہادری ہو جائے۔ اگلی بار سال انشاءاللہ اگر شادی میری نہ ہوئی تو ٹائم نہ لا سکتے۔ جنس جی جنس ہوندی ہے تو جڑا زکاة ہوندی ہے نا، عشر ہوندا ہے، اس دی قیمت تے آمدن تے ہوندی، جڑا توڑا قیمت ہے نا اس دی، وہ 10واں حصہ اس دا جڑا پورا کر کے دے دو، تو میں نے کما دی کیکڑ دے دو، میں کما دی لے لے سا۔ میں تو اسی طریقے نہ سمجھاؤ، میں تو کوئی ساڑھے کو لے کہا ہے بزرگ وہ منگ دے ہوندے ہسپتال نہ بنا، اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ کے بندوں سے مانگ رہا ہوں، اور ہر شے مانگ رہا ہوں، ہر شے مانگ رہا ہوں۔ تو کماد بھی دیا جا سکتا ہے۔ گندم کا مثلا آپ کے 10 ایکڑ گندم ہے یا 20 ایکڑ، 20واں حصہ آپ نے دینا ہے تو 20واں ایکڑ آپ وقف کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ ہاں پیسہ ایشو جو ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، سلام کسی جگہ بھی منع نہیں ہے۔ غالباً کوئی بندے کا ذہن ہے کہ کہیں جگہ سلام نہیں دیا جا سکتا، مثلا بندہ پیشاب پہ بیٹھا ہے، حاجت پہ بیٹھا ہے، بندہ پاس سے کوئی گزر رہا ہے، دور سے گزر رہا ہے تو بیٹھا ہے، بندے بعض لوگوں نے کہا سلام نہیں کیا جا سکتا، سلام کیا جا سکتا۔ اے نہ وہ بندہ ڈر جائے میرے کوئی دشمن آ گیا، سلام تو مطلب ہے انہوں پتہ لگ جائے کہ میں تیرا دوست ہاں، میرے کو تو سلامت ہے، السلام علیکم کہہ دیو، جدوں حاجت تو فارغ ہوئے گا وہ جواب دے دے گا۔ لہذا کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو سلام دیا جا سکتا ہے۔ کوئی خاص مسئلہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے جڑا میں اس سوال تو نہ سمجھا ہوا تو وہ کوئی اور شاید پوچھنا چاہتا ہوئے تو وہ مزید وضاحت کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ باقی نماز بھی اگر کوئی بندہ کھلوتا ہے نہ لوگوں تسی باہر آیا ہو تو وہ سلام دیتا ہے، تسی یہیں کر قیام میں کھلوتے ہو مگر وہ آگے بندے کہ السلام علیکم، تسی اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، منہ کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام۔ رکوع پہ ہو کچھ بندے نے آگے سلام کیا ایسے کر دو، سجدے چو این کر کے ہاتھ رکھ کے زمین تے بیٹھے ہو، سجدے چو بندے نے آگے سلام دیتا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ایسے سلام کر دو۔ یہ مسنون ہے ابو داؤد میں حدیث۔ اور کوئی مسئلہ ہے تو سننی تو پھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن احباب نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، ان کے مال رزق اولاد گھر میں برکت عطا فرما۔ جس ارادے اور نیت سے یہ پروگرام ہوتا ہے اللہ ان کی اس نیک نیت کو پورا کر دے، ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے، آنے والی بیماریوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ کر لے، سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ فلسطین میں غزہ میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے، اسرائیل کو فلسطین میں تبدیل کر دے، فلسطین کو آزادی دے دے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے۔
یا اللہ جو بے اولاد ہیں اس اجتماع میں انہیں اولاد نیک عطا فرما، جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، جو بیمار ہیں جن کے والدین دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے دوست ہمارے بھائی مار اللہ صاحب جو ہر پروگرام میں تشریف فرما ہوتے آج وہ بیمار ہیں آپریشن کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کا بیٹا عمران ان کا بھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اس جوان کی آنکھوں کی نور اللہ تعالیٰ پورا عطا فرما دے اور واپس فرما دے، اللہ انہیں آنکھوں کا نور روشنی پوری عطا فرما دے، ان کی بیماری کو ختم کر دے، اللہ ان جوانی دین کے لیے مسلک کے لیے منہج کے لیے وہ رات دن کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی اس بیماری کو ختم کر دے، رحمت کی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لے، جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا یا جو بھی دل میں نیک آس مرادیں لے کے آئے تو جاننے والا ہے، سب کی آسوں کو، سب کی مرادوں کو، سب کی چاہتوں کو، سب کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔